بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک کے تمام ویورز کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، بات ہے دجال کی۔ دجال جو ایسے فتنے لے کر آئے گا کہ اس کے فتنے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یقیناً ہمیں بھی اس کے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ کمزور ایمان کے مالک شخص بہت جلد اس کے فتنوں میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ ہم کیسے اس کے فتنے سے خود کو بچا سکیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے فتنے کو ہم پر مسلط کر دیا جائے، ہم بے بس اور عاجز ہوں اور ہمیں اس کے متعلق آگاہ ہی نہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہاں پر ملے گا اور اس کا قتل کہاں پر کیا جائے گا، اس کی زندگی کتنی مدت کی ہوگی اور وہ لوگوں کو کیسے ورگلائے گا۔ یہ سب باتیں جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا، کبھی اس کو بڑھایا، یعنی کبھی اس میں تحقیر کی اور کبھی اس کو ایک بڑا فتنہ کہا، یا کبھی بلند آواز سے گفتگو کی اور کبھی پست آواز سے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں، جب ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کو آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے پر اس کے ڈر اور خوف کے اثرات محسوس کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر یوں گھٹا بڑھا کر بیان کیا کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال ان درختوں میں کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے، یعنی فتنوں کا، آپس میں لڑائیوں کا۔ اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا، اور حق تعالی میرا خلیفہ اور نگہبان ہے اور ہر مسلمان پر بھی۔ اور دجال کی شناخت میں بتایا ہے کہ وہ ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان شخص ہے جس کی آنکھ میں ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ گویا میں اس کی مشابہت دیتا ہوں عبدالاعلیٰ بن قطن کے ساتھ، عبدالاعلیٰ جو کہ ایک کافر تھا، اس کے ساتھ۔ سو جو شخص بھی تم میں سے دجال کو پائے، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ مقرر ہے کہ وہ نکلے گا شام اور عراق کی راہ سے، وہ خرابی ڈالے گا داہنے اور فساد اٹھائے گا بائیں میں۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ اصحاب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن ان میں سے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے، اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں ویسے ہوں گے۔ دنوں کے حساب کے برابر دجال 1 سال 2 مہینے 14 دن تک رہے گا۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو دن سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن ہم 5 نمازیں ادا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہیں اندازہ کر لینا چاہیے اس دن میں بقدر اس کی، یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ پھر اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ میل جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے، سو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مانیں گے، تو آسمان کو حکم کرے گا، وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا، وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی، تو شام کو جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی، یعنی موٹی ہوں گی،
پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے تو وہ ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا۔ پھر دجال ویران زمین پر نکلے گا، اس زمین سے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جیسے نشانہ 2 ٹک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا، چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ حق تعالی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے، دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی، اور جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کی دم کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا، اور ان کی دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لد پر، اور یہ شام کا ایک پہاڑ ہے، سو اس کو وہیں قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے تو بچا لیا، شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے، ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو۔ وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے، ان میں کہ پہلے لوگ تبرستان کے دریا پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے۔ پھر انہی میں سے کچھ پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا پر پانی بھی تھا۔ پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کے پہاڑ تک، اور وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے، یعنی کھانے پینے کی نہایت تنگی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، سو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ نہیں ہوگی جہاں زمین پر سڑی ہوئی لاشیں نہ پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر، اور وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا، سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ یا صاف عورت کے کر دے گا۔ پھر زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل جما اور اپنی برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی۔ اونٹنی کا دودھ بڑے آدمیوں کے گروہ کی کفایت کرے گا، اور گائے کا دودھ ایک برادری کے لوگوں کی کفایت کرے گا۔ سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ پاک ہوا کو بھیجے گا، ان کی بغلوں کے نیچے آ لگے گی وہ ہوا اور اثر کر جائے گی، اور ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی، اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، آپس میں بھیڑیں گے گدھوں کی طرح،
اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک صالحین اور مومنین میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مجھے دی اس کے ساتھ ہی اجازت، اگلی ویڈیو تک آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔